جناب آج دوسرا روزہ بھی ماشاءاللہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے اور مکمل ہو چکا ہے، اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ بھی میں باقاعدہ طور پر ہم اس کا آغاز کریں گے۔ رائے منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور نعت کے لیے ہدیہ نعت کے لیے مرغوب حمدانی صاحب ہیں۔ رمضان کی جہاں بہت سی فضیلتیں ہیں ناظرین، وہاں پر ایک اور جو اعزاز حاصل ہے اس مبارک مہینے کو، جو ایک رتبہ حاصل ہے، وہ یہ ہے نزول قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کا جو نزول ہے اور اس کی تکمیل ہے ماہ رمضان میں ہی ہوئی تھی۔ یہ ایک سعادت حاصل ہے ماہ رمضان کو، جہاں بہت سی سعادتیں حاصل ہیں۔ تو قرآن پاک صرف ایک مذہبی کتاب ہے کیا؟ بس قرآن پاک کو پڑھ لینا عربی زبان میں، اس کو حفظ کر لینا کیا اتنا کافی ہے؟ ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں کتنا اپلائی کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو ضابطہ حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ، گڈ گورننس، معیشت کو کیسے مینج رکھنا ہے کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی قوم میں، تمام چیزیں، تمام مسائل کے حل قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن کیا ہم اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ ہم نے ابھی تک قرآن پاک کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کتنا امپلیمنٹ کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم رائے صاحب سے لیں گے۔ ابھی ہم تلاوت کے لیے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کاظمی صاحب، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ تلاوت سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خالد حمید کاظمی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کلام پاک پیش کیا اور بہت خوبصورت قرأت تھی جناب، بہت زبردست. جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام. کہنا تو چاہیے بڑا بدبخت ہے. غلطی تو ہے اگر بلا جواز اور بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لحاظ سے بالکل بڑی غلطی ہے. رمضان بازار کی جانب جناب بڑھتے ہیں اور تمام رمضان کے جتنے بھی ماشاءاللہ دن ہیں، روزے ہیں، شاپنگ کا سلسلہ یا پھر روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان کی ضرورت گھروں میں پڑتی رہتی ہے. کسی کی فیملی اگر بڑی فیملیز ہیں تو وہاں اوبویسلی گروسری زیادہ ہوتی ہیں، تو رمضان بازار چلتے ہیں. ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ کس بازار میں موجود ہیں اور وہاں پر کیا صورتحال ہے. رمضان بازار کا احوال جناب کچھ دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے. گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، رائے صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. رائے صاحب، جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ بھی ماہ رمضان میں ہوا اور یہ اعزاز بھی اس مہینے کو حاصل ہے. لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں جیسے بائبل ہے، تورات ہے، ان کا جو نزول ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا. تو ایسی کیا خاص بات تھی کہ تمام جو آسمانی کتابیں تھیں ماہ رمضان کو چنا گیا ان کے نزول کے لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی مہینے کو بھی چن سکتا تھا، لیکن یہ اعزاز آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور ایک میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ عام طور پر ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے نا آسمانی کتابیں. اچھا، کئی تو لکھتے ہیں مشہور آسمانی کتابیں، تو وہ 4 کا ذکر آ جاتا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اچھا، کئی میں ٹوٹلی لوگ لکھ دیتے ہیں. حالانکہ ایکچول یہ ہے کہ 1,24,000 کے تقریباً کم و بیش پیغمبر آئے اور 315 پیغمبر ایسے تھے جن پہ کتابیں آئیں. صحیح، 315. یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ریسرچ میں بتا رہا ہوں، جن کی ریسرچ کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. صحیح. اچھا، اب ان میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا صحائف، صحیفہ، جیسے چھوٹی کتاب کو ہم کہتے ہیں قاعدہ ہے، یہ پمفلٹ ہے، یہ بروشر ہے تو کتاب ہی نا، وہ کوئی ٹماٹر یہ سیب تو نہیں ہے. تو 315 نبی جو ہے نا وہ صاحب کتاب تھے، اور پھر یہ قرآن پاک جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی 315 پیغمبروں پر 315 کتابیں آئیں، چھوٹی یا بڑی. یہ 4 زیادہ مشہور ہیں، باقیوں میں چھوٹے صحیفے آئے. قرآن میں بھی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے آئے، آدم علیہ السلام پہ آئے، باقیوں پہ. اچھا، ایک جو شروع میں آپ نے انٹرو دیا بڑا زبردست ہے وہ، اور وہ میرے دل کے بڑا قریب ہے کہ مطلب پہلے اب قرآن پاک کو اور دین کو سمجھیں گے تو آگے کوئی بات بنے گی نا. اچھا، اب اس میں بھی بہت افراط و تفریط ہو گئی ہے. مطلب ایک گروپ کہتا ہے کہ صرف سمجھنا کافی ہے، اچھا، ایک گروپ کہتا ہے صرف عربی پڑھیں، اتنے قرآن پاک میں. عمل کرنے کا کون سا گروپ کہتا ہے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ عمل والی بات ہوتا ہے جب سمجھ آئے گی. دیکھیں نا، کسی کام کو کرنے کے لیے پہلے اس کا سمجھنا ضروری ہے. گاڑی آپ کے سامنے اگر کھڑی اور آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ کے لیے بیکار ہے. تو پہلے تو ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی نا گاڑی کی. اچھا، وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ صرف عربی کافی ہے، وہ غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے کہ ہم عربی دان تو ہے نہیں.
چلے عربی والے تو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کیا بتایا ہے۔ اچھا جو عربی کے علاوہ 22 ملک عربوں کے ہیں، باقی تو سوچیں نا، اب یہ 24 کروڑ تو صرف پاکستان میں ہیں، پھر انڈونیشیا ہے، باقی یعنی عرب جو ہے وہ عجم کی نسبت یا غیر عرب کی نسبت اقلیت میں ہے، کم ہیں تھوڑے، ان کی آبادی تھوڑی ہے۔ اچھا اب جو باقی سارے ہیں وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اور سمجھنا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ یا ہم عربی سیکھیں یا پھر وہ ہماری زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہو، یا وہ میں ترجمہ ہو۔ اچھا ترجمے والا کام زیادہ آسان ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی مفہوم کی کئی احادیث ہیں، اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت، اب دیکھیں نا آیت ہے کتنی، قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت ہے، ایسے نا جی، اللہ الصمد لم یلد، مطلب سورت انا اعطیناک الکوثر میں دیکھیں نا 3 آیات ہیں، سورت الفاتحہ میں 7 آیات ہیں، یعنی آیت کا مطلب چند سیکنڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 نفل پڑھنے سے افضل ہے، برابر نہیں کہا۔ اچھا ایک حدیث میں 200 کا الفاظ آیا ہے، اب سوچیں نا 100 نفل میں 7 سے ضرب دیں سورت الحمد کو، تو 700 آیتوں صرف یہ بنتی ہیں، پھر تسبیحات ہیں، پھر سورت آپ نے 7 ملانی ہے، پھر التحیات ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن میں بار بار اس پہ کہا گیا، اور سورت القمر کی 4 آیتیں ہیں جو کہ بالکل ریپیٹ ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے 27ویں پارے کی سورت ہے سورت القمر، اور یہ یاد رکھنے کے لیے بڑی آسان ہے کہ 54 نمبر سورہ ہے اور اس کی 55 آیات ہیں۔ اب وہ جو 4 آیات میں ریفر کر رہا ہوں جو بالکل ایک ہی ورڈنگ ہے ان کی، وہ ہے آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40، سیم الفاظ ہیں۔ صحیح آپ کو یاد ہوگا بچپن میں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، یسرنا القرآن کا ایک بڑا قاعدہ آپ کو یاد ہے، نورانی قاعدہ ہوتا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، وہ اسی آیت کا حصہ ہے، یسرنا القرآن۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیا، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اچھا اب یہ دونوں میں افراط و تفریط میں نے کہا یہ ہے کہ بھئی ایک گروپ کہتا ہے کہ وہ صرف عربی پڑھنا بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے وہ پڑھنی چاہیے، ظاہر اس کی دیکھیں ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں قرآن پاک کے علاوہ، یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ کا مفہوم ہے بات کا۔ مثلا آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کہہ سکتی ہیں پلیز پانی دے دیں، آپ کہہ سکتی ہیں مجھے پانی چاہیے، آپ کہہ سکتی ہیں مجھے پانی پلائیں، پلیز گیو می واٹر، یعنی پانی کا آپ کنوے ہو گیا۔ بالکل یہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کے انورٹڈ کامرز کے اندر الفاظ ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی وہ مفہوم والی بات نہیں ہے، یہ ایز اٹ از ہے، تو پھر اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے نا، تو لہٰذا وہ دہرانا اور اس کو کرنا پڑھنا اس کا تو بڑا ثواب ہے۔ لیکن اس کے پیرلل چلیں آج سے میں بلکہ یہ اپنا قرآن پاک لے کے آیا تھا، اور میں کیمرہ مین سے درخواست کروں گا کہ اگر یہ ویسے فکرہ بڑا مشہور ہے میڈیا کا کہ کٹھے ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میں اسے کہتا ہوں پہلے صلاح کر لیا کریں، میں نے صلاح کی ہے کیمرہ مین سے۔ اب اس کا نا یہ قبلہ چلے اچھی بات ہے کہ آپ تشریف فرمائیں، ہمارے بہت نیک بزرگ ہیں۔ اچھا اس کا کوئی بھی صفحہ کھولیں گے اب دیکھیں نا یہ اس پہ میرے نوٹس بنے ہوئے ہیں، اور قرآن کا دیکھیں نا جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ ذالک الکتاب، تو ہم نے تو کتابیں ایسی ہی پڑھی ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، ہر پیج پہ دیکھیں نا یہ اس پہ ہائی لائٹر ہے، یہ ریڈ ہے، یہ ہے۔ اچھا اور یہ میں سب سے گزارش کروں گا کہ کتاب پڑھنے کا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے کا یہی طریقہ کار ہے، اس کے آپ نوٹس بنائیں، دیکھیں نا کوئی پیج آپ رینڈملی آپ کھول سکتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو نوٹس ملیں گے، اور قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ اچھا پھر جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو نا ایسے چند صفحات کے بعد ایک مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے آپ وجد میں چلے جاتے ہیں نا قوالیس ان کے بعض کا انگیج ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اچھا وہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں گے یار یہ الفاظ فلاں صورت میں بھی ہیں، فلاں میں بھی ہیں۔ اب صورت فاتحہ کیسے ہی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اس کی 7 آیات ہیں، حدیث میں آتا ہے وہ 7 آیات ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب تشریف فرمائے ہیں، کئی قرآن مجید پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انہوں نے آیت نمبر 1 شمار کیا ہے، کئی پہ نہیں کیا۔ اچھا آیتیں 7 ہی بنے گی، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسی دلچسپ چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ اس طرح کر کے پڑھیں گے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی پیج دیکھیں میرا خالی نہیں، اچھا اس سے آپ کو آئے گی سمجھ کے قرآن پاک میں لکھا کیا ہے۔ بالکل پھر جو آپ کا دکھ ہے اور وہ میرا بھی دکھ ہے اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ بھائی اس پہ عمل کریں۔ عمل تو تب ہونا ہے نا، دیکھیں آپ کو ایک کورٹ سے نوٹس آتا ہے انگلش میں، اچھا لیٹر ہے ایک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے خط ہے، اچھا ہم اسے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیٹر رکھ دیتے ہیں، پھر کورٹ سے اگلی دفعہ سمن کی بجائے وارنٹ آ جاتا ہے، پھر پولیس آ جاتی ہے، تو ہم کہیں جی ہم تو خوشبو بھی لگائی تھی، ہم نے تو غلاف بھی چڑھایا تھا، تو وہ کہیں گے بھائی اس کو پڑھنا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ کاغذ لے کے آپ عدالت میں آئیں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے بیسیکلی، اور جو ہم نے اس سے شروع کر دیا ہے نا کہ وہ باقی کام بھی ٹھیک ہے، برکت مطلب دیکھنے سے بھی برکت ہے۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں گاؤں میں
کہ یہ خاص طور پہ بوڑھی عورتیں، یہ بڑی نیک نسل تھی. اچھا وہ بیچاروں کو نہیں چانس ملا پڑھنے کا، وہ اتنے شوق سے نا بظاہر پھر وہ اردو والا تو ایسا نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی کر کے نا ایسے پڑھتے رہتے ہیں محبت کی وجہ سے. لیکن ایک ماں کا اپنا بچہ ہوتا ہے 100 دفعہ اس کو چوم رہی ہوتی ہے. تو یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کہ وہ ایسے ہی کر کے کہ چلیں اس کا بھی ثواب ہے. تو یہ ہے، لیکن ہمارے پہ فرض ہے. اور اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی پیدا کر دی، آڈیو میں، ویڈیو میں، آپ کو ٹک ٹاک پہ جائیں، کہیں پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آپ کی ایکسیس ہے. اچھا ایک چیز میں سب سے یہ کہتا ہوں، بہت سارے علماء کرام ہیں وہ پتہ نہیں اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. پہلی دفعہ جس بندے نے بھی پڑھنا ہے نا، بندے نے یا بندی نے، میری گزارش ہے کہ وہ 1 جلد والی پڑھے. لیکن آپ 6 جلدوں میں، اب یہ میرا قرآن پاک 1 جلد میں ہے، میں دکھا نہیں رہا، جس فقہ سے آپ کا تعلق ہے، جو عالم دین آپ کو پسند ہے آپ ان سے مشورہ کر لیں جی، لیکن جلد ایک. دیکھیں پہلی دفعہ آپ ایک دفعہ گو تھرو تو ہو جائے نا کہ ٹوٹل الحمد سے لے کر والناس تک لکھا ہوا کیا ہے موٹا موٹا، پھر آپ اس کو دوسری دفعہ پڑھیں، تیسری دفعہ پڑھیں، پھر آپ کو نا کافی حوالے یاد ہونے شروع ہو جائیں گے کہ یہ تو میں نے وہاں پڑھا ہے، وہاں پڑھا ہے، وہاں پڑھا ہے. یا آپ کم از کم بہت سارے لوگ آپ کو واقعات سنائیں گے. مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ کسی بندے نے ایسے کو سنایا ماں کے حوالے سے. اچھا. اور وہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی انٹرنیشنل گدی تھی، مطلب آگے فرینچائزز بھی تھیں اور برانچز بھی تھیں. انہوں نے کہا جی قرآن میں نا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو خیر سارے ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں گیا فاتحہ کے لیے، کو فاتحہ تھی ادھر وہ بھی. میں نے کہا قبلہ جو بات اب کر رہے ہیں نا وہ درست ہے کہ والدہ کا ادب جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے. کہا جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ ہمیں دکھا دیں، آپ رہنمائی فرمائیں. بہرحال جی لب لباب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح کہتے ہیں قرآن میں. تو آپ کو نا یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ من گھڑت چیزیں جو قرآن سے لوگ ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں یہ نہیں ہے. اچھا جب 1 جلد اچھی خاصی آپ کی تیار ہو جائے نا 3-4 دفعہ گو تھرو ہونے سے، آپ جیسے ذہین آدمی کیا پتہ 1 دفعہ کر لیں، ہم جیسے 3 دفعہ کریں. اچھا اس کے بعد پھر آپ اس کی ریسرچ کر لیں. دیکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ایک ورڈ پہ پی ایچ ڈی. آپ غور کریں نا، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہے. اچھا یہ جو ہے الرحمن الرحیم، اچھا ہمارا کیا ترجمہ ہے؟ تو نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. تو یہ ایک ہی بات ہے، یہ ایک بات نہیں ہے. اچھا یعنی یہ بالکل دو. دیکھیں نا اللہ کوئی ریپیٹیشن تھوڑی کرتا ہے. بھائی ایک ورڈ کہہ کے دیکھیں نا آپ کسی کو پانی دیں پھر آپ کے پانی دیں تو کوئی بات نہیں بنتی. نہایت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، اس کے اندر بہت فرق ہے. میں 2 آپ کو کیکلی بتا دیتا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ ریسرچ ایک قرآن کے ورڈ پہ اتنی اس سے زیادہ ہو سکتی. لہٰذا ایک دفعہ ضروری ہے کہ سلیبس سے آپ گو تھرو ہوں، جیسے ہم نے پیپر دیے، کیا خیال ہے، اور اس کے بعد آپ ریسرچ میں آئیں. رحمان اور رحیم میں یہ فرق ہے کہ ایک صفت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے وہ عطا کر دے، یہ ہے رحمان. جب مانگے جو مانگے وہ عطا کر دے. رحیم وہ ہے کہ آپ نہ مانگیں اور وہ ناراض ہو جائے، وہ کہ جی آپ نے مانگا ہی نہیں. ایک میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جلال ہے اور ایک میں جو ہے نا پرسسٹنسی ہے. اس طرح کر کے اس کی بے شمار معنی ہیں. تو یہ میری گزارش ہوگی ساری عوام الناس سے جو سن رہے ہیں کہ 1 جلد والی، اور یہ جو مقابلہ ہے نا 10 قرآن اور 5 قرآن، تو اس کا مقابلہ میں نے بتا دیا کہ ایک آیت اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو 100 یا 200 نفل سے افضل ہے. تو وہ ثواب میں بھی آپ اس کے مطلب کی گہرائی آپ پر زیادہ سے زیادہ وہ رموز جو ہے وہ آشکار ہوتے جائیں گے، اس کے مطلب کو سمجھتے چلے جائیں گے. اور ابھی اس پہ اتنا کام ہو چکا ہے کہ آپ کو اپنی ریجنل لینگویجز کے اندر قرآن پاک مل جاتا ہے. کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں. اور آپ کہیں نا جی کہ میں نے فلاں کا پڑھنا ہے وہ اویلیبل ہے، آپ کہیں جی میں نے وہ قلم قرآن سے پڑھنا ہے، میں نے موبائل پہ پڑھنا ہے، میں نے کتاب سے پڑھنا ہے، سب کچھ اویلیبل. اچھا ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے موبائل کی آپ بات کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل پہ قرآن پاک پڑھنا گناہ ہے، یہ کیا بات ہے؟ بس یہ میں آپ کو عرض کروں نا، جب پہلی دفعہ لاؤڈ سپیکر آیا نا، تو ہمارے چند علماء کرام تھے، انہوں نے کہا جی دیکھیں سب سے اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے، حدیث ہے نا، اور وہ بڑی ناپسندیدہ ہے، تو یہ تو وہ والی آواز ہے. اور ایک سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں. اچھا پھر اب کسی مولوی صاحب کا بند کر دیں لاؤڈ سپیکر تو میں کہتا ہوں وہ لڑائی پہ اتر رہیں گے. اچھا دیکھیں یہ ٹولز ہیں سارے، اور ٹولز کو اللہ تعالیٰ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بنایا گیا، اب پتہ نہیں خاتون نے کہا جی کہ میرے خامد بڑھئی کا کام کرتے تھے ترخان کا، تو انہوں نے اچھا ممبر کیا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا جو بھی تقریر کرنے والا ہے وہ اونچا بیٹھے، ایک ادب ہے اور دوسرا واضح ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ جتنے بھی ٹولز ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے فائدہ کیا لیتے ہیں. ایک دفعہ نا مجھے کسی نے بھیجی ایک اس طرح کر کے چیز، بے شمار چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی قرآن کو لکھا ہوا ہے کہ جو مٹائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، تو یہ جو ڈیلیٹ کرتے ہیں بھائی وہ مٹانا اور ہے، یہ مٹانا اور ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ تو آپ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ
آپ کو سائٹس پتہ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ اتھینٹک چیز ہے, یہاں پہ نہیں ہے. بالکل بے شمار جگہوں پہ, اب یہ کتاب ہماری سیرت والی بھی ہمیں کچھ آیات اس میں سے لکھی ہیں, یا ہمیں بالکل پھر قرآن اوریجنل کھول کے دیکھنا پڑا کہ اس میں یہ کھڑا زبر ہے, یہ شد ہے, یہ مد ہے, بیچ میں الفاظ کھائے ہوئے ہیں. یہ آپ نے زبر زیر کی بات کی. قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری لسٹ ہے, کچھ قرآن پاک کی جلدیں ایسی ہیں جس میں ایک باقاعدہ صفحہ موجود ہوتا ہے, اور جو یہ آراب, رموز و اوقاف اور آراب کے جو ساؤنڈز ہیں اس پہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اتنا اونچا لے کر جائیں گے. اچھا, اس کا کوئی گناہ ثواب سے بھی تعلق ہے؟ دیکھیے, گناہ ثواب سے تعلق اس طرح سے ہے کہ کچھ الفاظ کے نا معنی بدل جاتے ہیں. آپ کسی بھی کراچی والے سے بات کریں گے نا تو وہ قاف سے بات کرے گا, آفاق, آفاقی. ہم وہ کینچی والی کی بجائے دوسری کش لگا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا, یہ قاری صاحب نے جتنی محنت کی ہے, یہ تو چلیں 5 منٹ ہم نے تلاوت سنی, تو ویسے قاری صاحب مبارک ہو, آپ کی لوگوں نے بہت تلاوت پسند کی ہے, کیونکہ میرا بہت سوشل نیٹ ورک ہے, تو آپ کی نعت شریف بھی بہت پسند کی گئی, بہت زبردست کل والا. اچھا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ فرض ہے جیسے ہم دنیا داری پہ, میں نے کہا ہم سارے نہیں کرتے, میں تو یہ شادیوں میں تماشے دیکھتا ہوں, وہ ایک گانے کے لیے اس طرح کے وہ کرتے ہیں, لباس بنواتے ہیں لڑکیوں پہ, اب تھا تھیمز ہوتی ہیں. ہاں جی. اچھا, وہ سارا تو دیکھیں نا, قرآن کو اب جتنا زیادہ پڑھیں گے, قرآن میں دیکھیں نا, میں ایسے آیت پہ غور کر رہا تھا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. جی. اچھا بھائی, ان کو تربیت آتی تھی, وہ تو جیسے ہم یہ کرتے ہیں. اور تراویح بھی میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جیسے یہ قاری صاحب نے پڑھا, اس طرح تو ظاہر ممکن نہیں ہے, لیکن بہت سارے قاری ایسے ہیں, حفاظ کرام ایسے ہیں جن کی تلاوت آپ کو واضح سمجھ آئے گی. اچھا, کچھ ایک ہمارے حفاظ کرام کی وہ ہے نا کیٹیگری, جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی صرف آپ کو سمجھ آتی ہے تعلمون اور یعلمون, بس. وہ ایسے نو کر کے کرتے رہیں گے اور اینڈ پہ آپ سمجھ تعلمون, اچھا وہ سمجھ آ گئی. اچھا, وہ ہمارے لوگ کیا کوشش کرتے ہیں, یہ بڑا ضروری, میں آپ کی اجازت سے, جی ضرور, ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں یار فلاں مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں وہ لگاتے ہیں 50 منٹ تراویح پہ, فلاں والا جو ہے نا وہ 30 منٹ میں ہی. بھائی, اگر آپ کو اتنی زیادہ پریشانی ہے تو آپ نہ پڑھیں. اچھا, یہ آپشن ہے تراویح کے معاملے میں کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ کچھ کہتے ہیں 20 تراویحاں ہم پڑھتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم 8 پڑھتے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی ہماری طرف سے جواب ہے یہ فرض نہیں ہے. اب یہ کیا معاملہ؟ نہیں, فرض کوئی بھی نہیں مانتا, یعنی کوئی فقہ ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ تراویح پڑھنا فرض ہے. صحیح. لیکن دیکھیں نا, ایک 1400 سال سے تواتر ایک چیز کا نام ہے اسلام میں, اور اس کی بہت زیادہ حیثیت ہے, کوئی تو وجہ اس کے پیچھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا قرآن پاک حضرت جبریل کو سناتے تھے, اور وہ ان کو سناتے, دور جسے ہم کہتے ہیں, ایسے نہیں جی قاری صاحب. اچھا, وہ دور کرتے تھے, اور اعتکاف بیٹھنا اور یہ ساری چیزیں, اور پھر اس کو باقاعدہ, یہ قیام اللیل تھا نا بیسیکلی. اچھا بھائی, آپ کا دل کرتا ہے تو آپ 8 پڑھ لیں, دل کرتا ہے تو 20 پڑھ لیں, لیکن وہ میں نے کہا تعلمون اور یعلمون والے سے بچ جائیں, کیونکہ وہ قرآن کی بے حرمتی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں نا, آپ اپنے والد صاحب سے بات کرتی ہیں یا میں, تو ہم کہتے ہیں ابا جی وہ اچھا کیا ہو جاتا ہے, ہم کہیں جی ابا جی بات یہ ہے کہ مجھے پیسے چاہیے. ہم نہیں کہہ سکتے, کسی بڑے سے بات کرتے ہو تھوڑے لہجے میں, تو وہ سب سے بڑا ہے, اور اس کا یہ کلام ہے. ہاؤ دیٹ از پاسبل کہ آپ لتر لتر کر کے آدھا لفظ کھا جائیں, آدھا پڑھ جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برا چور, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور کون سا ہے, تو صحابہ کرام کا یہی انداز تھا کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں, پتہ ہو تب بھی. طریقہ ادب کا یہی طریقہ کار ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. نماز میں چوری کیا ہے, اب رکوع میں آپ نے پوری تسبیح پڑھنی ہے, سبحان ربی العظیم, وہ پڑھ کے, اچھا وہ پڑھتے پڑھتے اٹھ جاتے ہیں, سامع اللہ لمن حمدہ, ہم نے کہتے ہیں چلو نیچے جو جانا ہے تو ساتھ پڑھائی بھی ہوتی جائے. یہ جو رکوع سجود کا غلط ہے. اس کے بعد دیکھیں نا, آپ نے ایک سجدہ کر کے دوسرے میں بالکل ایسے بیٹھنا ہے کہ ہر ہڈی کا جوڑ اس کے بالکل ایسے اوپر آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ پانی اگر پھینکا جائے تو بالکل, اور اس میں باقاعدہ دعائیں ہیں, اگر وہ نہ پڑھ سکے, اچھا ہم ادھر ہی کئی لوگ ہاتھ رکھتے ہیں ادھر ہی, تو یہ جو ٹھا پھا والی نماز ہے نا, یہ فرائض قبول ہیں. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایسے نماز پڑھتا ہے, دیکھیں نا وہ کتنا بدبخت ہے کہ بھئی اس نے وضو بھی کیا اور نماز بھی پڑھی, اور اس کا دیکھیں اللہ نے فرما دیا کہ کیا ہوگا. اللہ فرمایا جیسے یہ گندا کپڑا ہوتا ہے نا, اسے لپیٹتے ہیں, ایسے لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ یہ لو تمہاری نہیں چاہیے. بھئی یہ ساری ہے عاجزی, یہ تو عاجزی ہے نا جی. اب پتہ ہے پہلے نماز میں باتوں کی اجازت تھی, مطلب نماز کے دوران گفتگو کر سکتے تھے, شروع میں یہ اجازت تھی. تو پھر ایک دفعہ کوئی ایسا ایک واقعہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ نہیں, یہ مخلوق اس قابل نہیں ہے. دیکھیں جی, جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں نے پیچھے پھینکی, فارغ, اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے, بس پوری کنسنٹریشن. اور دیکھیں نا وہ سجدے والی جگہ پہ اور اس جگہ پہ جہاں سے ہماری جان نکلنی ہے, کہ بالکل کنسنٹریشن ایگزیکٹلی. اور جتنا پھر آپ فوکس کرتے ہیں, اور اگر آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی
وہ دیکھیں نا عربی رو رہے ہوتے ہیں, ہمیں جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. مطلب میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں شاید یا مدینہ منورہ میں, وہ انہوں نے شروع کیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دیکھیں اللہ تعالیٰ جیسے شکوہ نہیں کرتا. آپ کے والد صاحب کہیں بیٹا ہم نے کبھی چکر نہیں لگایا, آپ بھول ہی گئی ہمیں. اللہ نے کہا کہ آئے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا اپنے رب سے جو کہ اتنا کریم ہے. لو جی اب عرب تو دھاڑے مار رہے ہیں اس بات پہ, سوچیں کہ اللہ شکوہ کر رہا ہے اور ہمارے جمائیاں لے رہے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. Therefore یہ ٹاپک ہم نے بہت ہی خوبصورت لیا ہے کہ اس کے معنی جاننے جو ہے نا وہ از حد ضروری اچھا, ہے. نماز میں جو آیات جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, اور اکثر لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی دکھا دیں کہاں لکھا ہے یہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہاں ہے یہ تو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. اتحیات کی جتنی آیات ہیں کہاں ہیں قرآن پاک میں, الحمد شریف تو چلو پہلی صورت ہے, اس کے علاوہ بات لائک کیسے وہ لوگ جو کہ ہر چیز پہ سوال جو لاجک ڈھونڈتے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے بنیادی طور پہ جو آپ نے چھیڑا ہے نا, یہ آپ اچھی خاصی مولوی ہیں اندر سے, نہیں آپ سمجھ آ گئے, وہ کوئی راگ چھیڑ دیتے ہیں نا, پھر خان صاحب سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ مسئلہ ہے حجیت حدیث کا. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کافی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج ہے. بالکل. اچھا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ پہلا سوال ان سے یہ کریں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اتحیات اس میں نہیں ہے, آپ یہ بتائیں کہ نماز کی رکعتیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ نے صرف قرآن سے ہدایت لینی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کریں بس. وہ اس لیے نہیں فرمایا کہ کہیں حدیث کی بیچ میں سے ختم نہ ہو جائے. ہر صورت میں ڈیپینڈنسی اللہ تعالیٰ نے کر دی, میں تمہیں ہر صورت میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں, فرض کتنے, سنت کتنے, طریقہ کیا. قرآن میں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے, تو خالی قرآن تو کافی نہیں ہے. دیکھیں نا قرآن اور سنت, قرآن اور سنت. اچھا اور مجھے کسی نے یہ کتاب میں بھی میں ہر طبقہ فکر کے الحمدللہ لوگ پھر رابطہ کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں نے کہا یار بات سنیں, قرآن کی آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اچھا یہ پہلا حصہ کافی ہے, اطاعت کرو اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تو اللہ نے خود کہا نا رسول کی کریں. اب ہم یا تو آیت سے نکال تو سکتے نہیں. اور دیکھیں نا یہ دونوں کا بیلنس ہے. رسالت کا جو بندہ منکر ہے کسی بھی طرح سے, اگر وہ یہ کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں, قرآن برحق ہے, حدیث کو میں مانتا ہوں, سیاستہ مانتا ہوں, لیکن وہ کہتا ہے جی قادیانیت کی طرف بھی تھوڑا بہت کہ جی گنجائش تو ہے, نئے نبی آ سکتا ہے, تو وہ اسلام سے خارج. ایک چیز میں جو بھی فیل بھی کر رہی ہوں, ہم نے بہت باتیں کر لی, مرغوب صاحب بور ہو رہے ہوں گے یقیناً, کیوں نہ آپ سے ایک نعت سن لی جائے. آج ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو کیوں نہ ہم ایک نعت ذرا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ آپ کا مائک پنجابی کی چلے گی یا اردو کی؟ جو ہماری طرف سے آپ عربی میں سنا دیں, نعت تو نعت ہے. ہاں بالکل, کیوں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اج سکھ متراں دی ودیری ہے, کیوں دلڑی اداس گنیری ہے, لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے, اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں, مکھ چند بدن شاشانی ہے, متھے چمک دلاٹ نورانی ہے, متھے چمک دلاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہیں مدبریاں, اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا, جانا کھا کے جان جہانا کھا, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شاناں سب بنیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت کلام. اور وہی بات کہ آپ نے کہا میں پنجابی میں سنا دوں تو میرا خیال ہے لینگویج میٹر نہیں کرتی, کلام کا تو اپنا ایک وزن ہوتا ہے, اثر نہیں ہوتا ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب کا تو بہت ہی یونیورسل کلام بالکل ہے, کمال بالکل ہے ایسے ہی کمال ہے. ہے. اچھا قرآن پاک کی ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے, ہمارے وہ بچے جو حفظ کرتے ہیں اور وہ بچے جو حفظ نہیں کر پاتے, آپ سمجھتے ہیں کہ حفظ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا ہر بچے کو کرنا ضروری, ہر شخص کے لیے کرنا ضروری ہے؟ اس بات کا کتنا ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس پر اثر انداز یہ ہوتی ہے کہ حفظ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, وہ تو ہے یقیناً, اگر نہیں بھی کرتے تو پھر ہم اس کو پریکٹیکلی کتنا امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے لائف میں؟ حافظ کا دیکھیں نا بہت درجہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہت ساری حدیث ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ 10 ان لوگوں کو وہ بخشوائے گا جو دوزخ میں جا رہے ہوں گے, جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. وہ بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں تو ان کے نا 4-5 بیٹے ہیں شاید ان کے, تو وہ ہم ان کے گھر ملنے کے لیے گئے تو وہ ایک آیا, انہوں نے کہا جی آپ کا بھتیجا ہے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, یہ بھی حافظ قرآن ہے. تو میں نے کہا یہ تو 5 ہو گئے تو یہ تو 50 لوگوں کو بخشوائیں گے. تو میں نے کہا جی پھر بیٹا ہمیں بھی ذرا یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں نہیں ادھر بھی مجھے بخشانا ہے, فکر نہ کرے, 5 مل کے اکیلے کو بخشوا لیا. لیکن اس کے لیے پھر با عمل ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیں اگر ایک بندے نے حفظ کیا ہے, وہ قرآن ہی بھول گیا ہے, اور دنیا داری میں پڑھنا برا نہیں ہے, دنیا داری تو عین ثواب ہے. دیکھیں نا ربنا آتنا فی الدنیا, لیکن وہ برائیوں میں پڑ گیا ہے تو پھر اس کو اس کا اللہ تعالیٰ معاف کرے زیادہ کہ اس نے جانتے بوجھتے. اچھا کئی لوگ وہ مجھ سے ملتے ہیں, میں کہتا ہوں یار ہمیں تو چند صورتیں ہمارے سینے میں اور آپ کے سینے میں پورا قرآن ہے, تو وہ روشنی کدھر ہے, وہ نظر آنی چاہیے. اچھا حفظ اگر زندگی میں موقع ملے بچے کو بچی کو خود ضرور کرانا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 سال میں اگر آپ اچھے درمیانہ سپیڈ سے کریں نا تو سال میں آپ حفظ کر جاتے ہیں. پھر تلاوت یہ ہے کہ آپ روز اس کو پکا کرتے رہیں, وہ ساری زندگی. یعنی بڑے سے بڑا جو حافظ صاحب ہے نا, وہ بھی رمضان میں اس سے پہلے جماعت سے پہلے اپنا وہ کرتے ہیں, اس پارے کو جو پڑھنا ہوتا ہے دہرائی کرتے ہیں. اچھا وہ ضروری ہے. تو حفظ کا تو بہت ہے, لیکن وہ اگر خالی حفظ کر لیا اور آگے نہیں پڑھا تو وہ پھر کوئی بات بنی نہیں, ثواب تو ہو گیا لیکن اس کے لیے آسان ہے. اب دیکھیں نا, میں اگر پڑھوں گا پہلے میں اس کا عربی یاد کروں گا, پھر میں اردو یاد کروں گا, تو ان کو عربی پہلے سے یاد ہو اور ساتھ انہوں نے جسٹ اس کا ترجمہ ریلیٹ کر لیں, تو وہ تو پھر غضبناک چیز ہے, غضبناک ایک کمبینیشن جسے کہتے ہیں نا شاندار. ایک چیز تو ہے ترجمہ اور ایک ہے تفسیر, پھر اس پہ کورسز بھی ہوتے ہیں اور پھر کافی آگے جا کے اس میں سٹڈیز بھی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں انہیں ترجمہ اور تفسیر کی ہونوں بھی ہونی چاہیے, یہ بھی اس کے ساتھ ایز اے سلیبس اٹیچ کر دیا جائے تاکہ ان کی تعلیم مکمل ہو. صرف عربی میرا خیال ہے کہ پھر تو آپ کا نالج مکمل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. اصل میں دیکھیے نا کئی بچے ڈراپ آؤٹس بھی تو ہوتے ہیں نا, مطلب حفظ میں اگر آپ کی کلاس ہوتی ہے نا 100 بچے کی, تو وہ 3-4 مہینوں کے بعد 80 کے رہ جاتے ہیں, پھر 80 کے بعد 70 رہ جاتے ہیں, پھر 50-40 ہوتے ہیں جو اینڈ تک پہنچتے ہیں. پھر ان میں سے 5-7-10 نکلیں گے جو کہیں گے جی ہم نے آگے دین کو سمجھنا ہے, پھر وہ درس نظامی کریں گے, درس نظامی کے بعد مفتی کا کورس کریں گے, جیسے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. بالکل. اچھا اب مفتیوں میں بھی اسپیشلائزیشن آ گئی کہ یہ اسلامک اکنامکس کے بارے میں ہے, یہ فلاں چیز کے بارے میں ہے, فلاں چیز کے بارے میں. وہ پھر جتنا کسی کا ہے وہاں تک لوگ کر لیتے ہیں. لیکن اس سے بہرحال فرق ضرور پڑتا ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو کتاب میں نے کل بھی دکھائی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کی آپ چوری تیاری کر رہی ہیں اور کسی کو بتا نہیں رہی, اس پہ کہ اللہ ہم اس کا مقابلہ کراتے ہیں. یہ میں نے کتاب لکھی ہے اور اس پہ جیتنے والوں کو ہم دیتے ہیں 50 لاکھ روپے. سبحان اللہ. ابھی 31 جنوری کو ہم نے دیا ہے.
اور یہ میں نے مس کو کتاب دی اور انہوں نے اس کے بعد یہ ان کی خواہش ہے کوئی مقابلے میں اور بندہ یہ بتاتی. اچھا اس میں جس بچے نے ٹاپ کیا ہے, میں بتانا یہ کتاب اس لیے لی ہے کہ اس نے جس کو 20 لاکھ روپے کا ہم نے انعام دیا ہے, اسماعیل اس کا نام ہے, مدرسے کا وہ اسٹوڈنٹ ہے اور حافظ قرآن ہے. اچھا زیادہ تر اس میں تھرڈ جو بچی آئی ہے وہ ایمان اس کا نام ہے, سیالکوٹ سے, وہ حافظ قرآن ہے. اچھا ایک اور بچہ ہمارا کوہستان سے پوزیشن اس کی آئی ہے, وہ حافظ قرآن ہے. تو قرآن پاک کا جو حفظ کرنا نا یہ آپ کی ساری فیکلٹیز کو ادروائز کھول دیتا ہے. دیکھیں نا کتابوں میں ہم نے چیزیں تو اب 14 نکات قائد اعظم کے آخر 14 یاد ہی کرنے پڑیں گے نا, 1 2 3 کر کے, ڈیٹس آپ نے یاد کرنی ہے, فیکٹس آپ نے یاد کرنے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حافظہ اتنا تیز کر دیتا ہے نا قرآن پاک پڑھنے سے, اور ایک ان کا سٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ حفظ اگر موقع ملے زندگی میں کبھی, میری بڑی خواہش تھی, بس وہ میں نے جتنی دفعہ ایفرٹ کی, ایک دفعہ میں گھر سے بھاگ بھی گیا کہ مجھے گھر والے الاؤ نہیں کر رہے تھے. میں 9 مہینے کا گیپ تھا تو میں بھاگ گیا, اور دوسرے دن میری دادی اماں کی ڈیتھ ہو گئی. بس وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, لیکن میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو حفظ ضرور کرائیں. لیکن جو پیرلل آپ نے بات کی وہ ضروری ہے کہ ان کو مانے آئیں. اب دیکھا نا یہ کیسا, چلے ایک بندہ تو نہ پڑھے, ایک نے 30 سپارے حفظ کیے ہیں اور اس سے کوئی عام مسئلہ آپ پوچھ لیں اور وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں, یا وہ غلط بتا دیتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک آپ نے فرمایا تھا, ایک بلکہ آپ نے ذکر فرمایا تھا ذکر کا. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا ذکر کا یہ ہے کہ یہ بڑی ذکر کا ہم ذکر تھوڑی دیر میں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک کافی بس ذکر کا ذکر کرنا ضرور ہے. گیو می اے منٹ کیونکہ مہوش ستارہ آ چکی ہیں کچن میں اور افطار کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی ویور سٹارٹ ہو چکا ہے. تو کچن میں چلتے ہیں, مہوش سے پوچھتے ہیں. ویلکم مہوش, آپ پہنچ چکی ہیں ماشاءاللہ, کچن کی رونق بحال ہو چکی ہے آپ کے آنے سے. وعلیکم السلام. تو آج کا کیا مینیو ہے جناب, کیا بن رہا ہے آج افطار میں؟ کا مینیو ہے, میں نے بڑا سمپل مینیو رکھا ہے کہ جو جھٹپٹ سے بن جائے, کیونکہ رمضان افطاری کا ٹائم قریب ہوتا ہے, تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ چیزیں بنیں اور آسانی سے بن جائیں. تو میں آج بنا رہی ہوں پالک پاستا, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بناؤں گی کھجور کا حلوہ اور رمضان اسپیشل ڈرنک, جس کے اندر ہم ڈفرینٹ نٹس یوز کریں گے, جو کہ روزے میں جب ہم روزہ کھولیں گے تو اس کے لیے ہمارے لیے بھرپور غذائیت سے بھرپور. صحیح. تو اب میں ریسیپیز بتاؤں. ریسپیز کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گی, آپ انہیں پریپیئر کرنا شروع کریں, تو پھر میں تھوڑی دیر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, پھر کچن میں مل کے آپ کا ہاتھ بھی بٹانے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے جی. تو جناب ذکر کی ہم رائسہ بات کر رہے تھے. جی ذکر کا بالکل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لمیٹڈ لائف ہے. سیکنڈ میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں نا, 60 سال ہے, 70 ہے, 80 ہے, 100 ہے, اس کے آپ سیکنڈ بنا لیں. قاری صاحب یہ میں آپ کی توجہ خاص طور پہ چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑے لوگوں کو یہ بات بتانی ہے. اچھا میں نے اس میں کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس میں جو وقت ضائع کرنا ہے نا, اسلام نے اس کو سخت ناپسندیدگی سے دیکھا ہے. اچھا دیکھیے بھائی گنا چنا وقت ہے نا, مثال کے طور پہ ہم نے سب نے تیاری کی امتحان دینے کی. بالکل. اچھا اب امتحان کے کمرے میں ہم چلے گئے, کمرے ایگزامینیشن سینٹر میں, وہاں پہ ملے ہمیں 3 گھنٹے, تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں 180 منٹ پہ آ جاتے ہیں نا, کہ جی 180 منٹ ہے, منٹ ٹو منٹ ہم گن لیتے ہیں. بالکل. اچھا اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹائم ہم ویسٹ کریں, بالکل نہیں کرتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک منٹ, کئی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں 7ویں منٹ بعد کہتے ہیں جی باتھ روم کدھر ہے, لیکن جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ بھی ویسٹ میرا نہ ہو. اچھا وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ دنیا جس میں ہم 60 70 سال 80 سال گزارتے ہیں, یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے, امتحان کا کمرہ ہے. تو اس میں تو بھرپور محنت کرنی ہے. اچھا آپ کو پتا ہے ایک ہے جنت اور ایک ہے دوزخ, تیسری جگہ بھی ایک ہے. تیسری جگہ کا نام ہے الاعراف. الاعراف یہ 7ویں سورت قرآن پاک کی کا نام ہے, سورت الاعراف. عالم ارواح اور اعراف میں کیا فرق ہے؟ ارواح تو روح سے ہے نا, جہاں پہ روحیں رہتی ہیں ساری, مطلب روحیں کے رہنے کا جو شہر ہے جیسے لاہور ہے, اس کو کہتے ہیں عالم ارواح, جس میں ہم پہلے سارے تھے اور پھر وہاں سے ایک روح نیچے آ رہی, جیسے جیسے اس کو بس کی سواری ملتی ہے وہ وہاں سے چل پڑتی ہے. اور یہ عالم ارواح ہو گیا روح سے, یہ ہے اعراف. اعراف یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں. اچھا مہوش یہ باتیں ذرا جنت دوزخ میں یہ نہ ہو کہ آپ 60 سوٹ دیں ادھر, مطلب توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اونچی دیوار ہوگی بہت زیادہ اور بہت چوڑی ہوگی. اچھا اب دیکھیں نا قرآن میں کیا آتا ہے, قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا, جو کل بھی میں نے عرض کی, جس کے نیک اعمال بھاری ہوں گے, یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, صحیح, وہ کدھر جائے گا جنت میں, اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ کدھر جائے گا دوزخ میں. اچھا جب کروڑوں اربوں لوگوں کا مسئلہ ہوگا اور ایسے ترازو میں تلے گا تو کئی ایسے ہوں گے جن کے برابر ہو جائیں گے, جتنی نیکیاں اتنے گناہ. اب پلڑا ہو گیا برابر, وہ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ دوزخ میں جا سکتے ہیں, ان کو اس دیوار پہ چڑھا دیا جائے گا جس کا نام ہے الاعراف, جو میں نے کہا قرآن کی 7ویں سورت بھی ہے. اچھا اب ایک طرف سے وہ اونچی دیوار ہوگی, ان کو ادھر سے نظر آئے گی جنت, اس کی ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں نعمتیں, ادھر نظر آئے گی دوزخ, اور ان کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں ادھر پھینکنا ہے یا ادھر.
जाना है। अच्छा, ये जो परेशानी है ना उनकी, ये कई 100 साल तक ये कायम रहेगी। अच्छा। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला अपनी, ये भी सजा ही है ना एक तरह हाँ, की। बिल्कुल, लेकिन इवन आपको किसी का नॉर्मल इंतजार और खौफ बड़ी बदतरीन एग्जैक्टली, चीज बिल्कुल है दोनों कि क्या चीजें, फैसला इंतजार और होगा, खौफ क्या का फैसला मेरे मिक्सचर हक में है। और होगा, फिर नहीं वो आंखों से देख रहे हैं, हमने तो सुना है ना, बिल्कुल। वो देख रहे हैं कि भाई ये दोज़ख है और ये जन्नत की नेमतें हैं। अच्छा, ये अल्लाह रब, अच्छा अब उनको कितनी नेकियां चाहिए थी जन्नत में जाने के लिए और दीवार से बचने के लिए? एक, बिल्कुल। अगर एक नेकी ज्यादा होती तो वो पलड़ा झुक जाता ना नेकियों वाला। हाँ, बिल्कुल। ये सारी मैथमेटिक्स है, बड़ी आसानी से समझ आने वाली बात है। अच्छा, एक नेकी आप कितनी देर में कमा सकते हैं? आप पढ़ें सुबहान अल्लाह, इसकी सीन बे हा अलिफ नून अलिफ लाम लाम, जी हाँ। ये 9 बनते हैं तो 9 ज़रब 10। आपका मैथ बेहतर है, आप बताएं। नहीं, मेरा तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। 9 आपसे को किसने 10 से कहा ये ज़रब गलत देना जी, इंफॉर्मेशन है? 90। ओके। सुबहान अल्लाह पढ़ने से आपको 90 नेकी मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से 90, मतलब हरफ गिन के ज़रब 10 कर लेना। ये वो है बगैर वुजू के। सही। अगर आप बगैर वुजू के सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं तो 90 नेकी। अच्छा, अगर आप वुजू से पढ़ते हैं तो इसको 3 से ज़रब दे दें, 3 गुना हो जाता है, यानी 1 की 30 मिलती है, तो ये हो गई 270। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप वुजू को भी छोड़ दें, बगैर वुजू के तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। एक तजर्बा करें, ऐसे को 15-20 लोग बिठाएं और उनको कहें भाई आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह और मैं ये 90 रुपए के पैकेट हैं, इतने आपको मिलते जाएंगे। मैं कहता हूँ बंदा पानी नहीं पिएगा, सलाम को क्योंकि यार मेरे 90 ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, इतनी आसान है नेकी कि एक दफ़ा पढ़ें सुबहान अल्लाह तो 90 नेकियाँ, सुबहान अल्लाह 90 नेकियाँ। अच्छा, वो हम सारा दिन पता नहीं क्या करते हैं। यानी हम सब के पास टाइम होता है, ड्राइवर अगर अपनी बस चला रहा है या गाड़ी चला रहा है तो वो पढ़ता जाना सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह समद, कोई तस्बीह जो उसको है। तो सोचे ना, 1 की 10-10। अगर आपको जब ज्यादा शौक लगे फिर आप कर लें वुजू। सही। अच्छा, वुजू का भी बड़ा आसान तरीका कार है कि जब भी आप वुजू करें, अब तो तकरीबन सॉक्स का रिवाज हो गया ज्यादा, मर्दों में तो है नहीं, कहते ना कि सॉक्स पहन के आप नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते नमाज। क्या मैं आपको उससे और आसानी करने लगा हूं, कमाल। जल्दी जल्दी बताएं, फिर ब्रेक पे जाना। हाँ जी। अच्छा, सॉक्स का ये है कि जब भी वुजू करें, मतलब बेहतर है, प्रेफरेबल है कि आप वुजू के बाद सॉक्स पहन लें और नियत ये कर लें कि अब नेक्स्ट वुजू जब मैं करूंगा या करूंगी तो मैं इनके ऊपर मसा कर लूंगी। अच्छा, अब मैंने अगर वुजू करना हो तो मेरे लिए सबसे मुश्किल ये पाँव धोना है। हाँ। तो इसका जब आपने फर्ज किया 9 बजे वुजू किया, 12 बजे आपका वुजू टूटा और एक दफ़ा नियत आपने कर ली, 24 घंटे के लिए मैं इन पे मसा कर सकता हूँ। 24 घंटे के लिए जनाब मसा कर सकते हैं अगर आपने सॉक्स पहन रखी है। एक छोटे से ब्रेक पे हमें जाना है। काफ़ी लंबी और अच्छी गुफ्तगू रही है अभी तक और इसी टॉपिक को हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। किचन से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, महविश के पास भी लेके जाएंगे आपको। तो एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, वापस आ चुके हैं हम और किचन से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है राय साहब, और हमें डॉक्टर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट हैं आप, और आज के प्रोग्राम में कह लें या इस महीने में, रमज़ान के महीने में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके हम तवज्जो से जान पाएंगे और लोगों तक कन्वे कर पाएंगे कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जो किडनीज़ के पेशेंट्स हैं, उन्हें यकीनन मुश्किल आती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी के रोज़े से अक़ीदत बहुत ज़्यादा होती है, कहते नहीं हमें तो हर सूरत रोज़ा रखना ही रखना है। तो उनको आप क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरह से वो अपने रोज़े को निभा सकते हैं? पानी उन्हें कितना पीना चाहिए? शुगर के पेशेंट्स के लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले ज़रा हमें इस बारे में जी थैंक यू। पहले तो आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मेरी तरफ से सब पाकिस्तान को और सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक, क्योंकि ये एक बड़ा मुक़द्दस और बरकत वाला महीना है और हर एक की ख्वाहिश होती है कि इसकी बरकतें और इसकी जो सवाब है इबादतें करके हासिल किया जाए। यही मसला दरपेश आता है हमारे मरीज़ों के दरमियान। जिस तरह आपने ख़ुद इंट्रो में कह दिया कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो रोज़े रख के तो आगे, लेकिन आज पहले तो जो आपने बात की ना खुशबू वाली, तो शायद हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू के बाद ये खुशबू थोड़ी सी मध्यम हो जाए क्योंकि पाबंदी लग सकती है, लेकिन खुशबू अच्छी है। शुगर की जो बीमारी है ये बदकिस्मती से पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा शिकार है। अच्छा। और ये थोड़ी सी बात करके फिर आगे बात बढ़ाता हूँ कि पाकिस्तान प्रेवलेंस के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, यानी कि हर साल जो नए केसेस डायबिटीज़ के आ रहे हैं उसमें नंबर 1 पोजीशन हम ये 2024 में हासिल कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान का हर चौथा शहरी इस वक्त शुगर की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है।
صحیح. یہ بہت بڑا فگر ہے. پاکستان میں ہر سال کو 20 سے 30 ہزار سے بھی زائد جو اموات ہیں وہ شوگر کی وجہ سے ہیں سالانہ. شوگر جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. اور شوگر کی وجہ سے پاکستان میں نہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو بینائی کا کھو جانا, صحیح, اعضاء کا جو ایمپوٹیشن ہونا ہے, جو اعضاء کاٹنے پڑتے ہیں, گردوں کے نکارہ ہونے کی پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ شوگر ہے. ہارٹ اٹیک, فالج, یہ سارے میں نے اس لیے گنوائے ہیں کہ تاکہ ناظرین کو, لوگوں کو اور شوگر کے مریضوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے اس کو مدر آف آل ڈیزیزز کہتے ہیں کہ سب یہ مرضوں کی جو ہے وہ ماں ہے. اب آتے ہیں کہ ہم رمضان کے حوالے سے کہ ان مریضوں کو کیا روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے. اس کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ ہم مریض کی سٹیج کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. اگر تو ایک مریض کو صرف شوگر کا مرض ہے اور اس کو کوئی اور کمپلیکیشن یعنی کہ ساتھ ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے, ساتھ بلڈ پریشر نہیں بڑھا ہوا, ساتھ گردوں کا معاملہ نہیں ہے, اور ان کی شوگر اگر ایک سنگل ٹیبلٹ کے اوپر ویل کنٹرولڈ ہے, پچھلے 2 مہینے کے اندر اگر ان کو لو شوگر کا کوئی اٹیک نہیں ہوا, تو فزیشین ان کا بڑا ایزیلی ان کو ریکمینڈ کر سکتا ہے اور کہہ دیتا ہے جی کہ آپ روزے رکھ لیں, اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. ہاں البتہ ایک چیز ہے کہ شوگر کے ان مریضوں کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے وہ اپنے معالج سے ملیں. اچھا. اور یہ بات ان سے ڈسکس کریں کہ جی میں نے روزہ رکھنا ہے, کیونکہ ان کی جو میڈیسن کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ معالج بتائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ لانگ ایکٹنگ پہ ہیں اور صبح کی سحری کر کے آگے 13 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس درمیان میں شوگر لو ہونے کا ایپیسوڈ ہو جائے, اور ممکن ہے کہ فزیشین انہیں کہہ دے جی کہ آپ یہ افطاری کے بعد ٹیبلٹ کھا لیں, آپ صبح سحری پہ نہ لیں. تو یہ معاملہ معالج ان کو بتا دے گا. اب اگر ایک مریض ہے جس کو شوگر بھی ہے, جس کو ساتھ کڈنی کا بھی پرابلم کمپلیکیشن کے طور پر آ چکا ہے, جو ہارٹ کا بھی پیشنٹ بن چکا ہے, لازمی بات ہے کہ اس کا رسک فیکٹر بڑھ گیا ہے. ایسی سچویشن میں, اور ان کو پیچھے اگر ریکارڈ بھی بتا رہا ہے کہ لو شوگر کے اٹیکس ہوتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں. اور ہم منع کرتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہمارا مذہب بڑا خوبصورت اسلام مذہب, اس نے یہ ریلیکسیشن مریضوں کے لیے دی ہوئی ہے. یہاں پہ ہمارے ان مریضوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے معالجین کی ہدایت کے مطابق اس کو فالو کریں, اور اس کے اوپر کسی قسم کا ان کو گناہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہماری نیتیں جانتی ہے نا. شوگر سے کچھ کوسچنز جڑے ہوئے ہیں, وہ یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر سٹریس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے, کچھ سمجھتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے ہوتی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ اوور ایٹنگ یا غلط ٹائم پہ کھانا, ان چیزوں سے بھی شوگر ہو جاتی ہے. بھلے آپ میٹھا زیادہ نہیں کھاتے, لیکن آپ غلط ٹائم پہ اپنے میلز لے رہے ہیں یا کھائے پہ کھائے چلے جا رہے ہیں, آپ ایک پہلے والے میل کے ڈائجسٹ ہونے کا ویٹ نہیں کر رہے, آپ نے اوور ایٹنگ کر لی. تو ان میں سے کون سی وجہ ہے وچ کازز شوگر, یا کہ پھر سبھی وجوہات؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے نا بھوک کے بعد کھانا کھاتے ہیں, ہم ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں, کہتے ہیں ٹائم ہو گئی روٹی تک, تو اس پہ وضاحت کریں. جی, آپ کا جو یہ پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایک مت ہے میرے حساب سے جو لوگوں کے درمیان اس وقت گھوم رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ جو 90% 95% جو شوگر کی بیماری اٹ سیلف ہے نا, یہ ہم اپنے جینز کیری کرتے ہیں. یہ فیملیل ڈیزیز ہے. اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی ایک کو شوگر ہے تو بائی جینیٹک لا 25% بچوں میں یہ آنی ہے. اگر دونوں پیرنٹس ڈائبیٹک ہیں, 50% جو بچے ہیں وہ شوگر میں مبتلا ہوں گے. اچھا, اب ایج کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کس وقت ان کو ہوگی. یہ جو فیکٹرز آپ نے گنوائے ہیں, ان فیکٹرز کا رول آگے آ کے سٹارٹ ہوتا ہے. کیسے کہ ایک آلریڈی رسک گروپ میں ہے, یعنی کہ ان کے پیرنٹس یعنی ڈینجر زون میں ہیں, آلریڈی فیملیل ڈائبٹیز رکھتے ہیں. اب کیا ہے, اوور ایٹنگ, زیادہ میٹھا کھانا, ان ساری چیزوں سے اگر وہ اوبیزٹی میں چلے گئے ہیں, یعنی کہ موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں, تو وہ والی جو ڈائبٹیز کبھی عیاں ہونی تھی ان کو 10 سال بعد جا کر وہ 10 سال پہلے عیاں ہو جائے گی. کیونکہ اب آپ کی باڈی کی میٹابولک جو پروفائل ہے وہ آپ نے خود اپنی ان ہیبٹ سے ڈسٹرب کر لی, اور اس سے آپ جلدی اس میں ہو گئے. ہاں, ایک پیشنٹ کو
فار ایگزامپل 2024 میں یہاں ہونی تھی، لیکن اس کی فٹنس، اس کی واک، اس کا ایکٹیو لائف سٹائل، اس کی اوور ایٹنگ نہیں ہے، اس کا میٹھا نہیں ہے، اس کے اوپر یہ سٹریس کا فیکٹر نہیں ہے، وہ اپنی اس چیز کو ڈیلے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں نا کہ ایک بندے نے صرف شوگر کھانے سے اس کو شوگر ہو گئی ہے، تو یہ نہیں ہے. اگر اس کو 24 گھنٹے وہ سٹریس میں رہتا تو اس سے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، تو ڈائبٹیز اس کی آلریڈی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو لیول آف شوگر کو بڑھا تو سکتی ہے، لیکن ڈیزیز کاز کرنے میں یہ ڈائریکٹلی اس کا فیکٹر نہیں ہو سکتا. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شوگر ڈیزیز نہیں ہے، یہ آپ کا ایک بگڑا ہوا لائف سٹائل ہے، کہ جب آپ جیسے ہم سارے آپ نے چیزیں گنوائی کہ آپ واک پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ میٹھا کھائے جا رہے ہیں، آپ اوور ایٹنگ کھا رہے ہیں، آپ پہ موٹاپا بھی آ گیا، تو یہ ایک آپ کا ڈریگڈ لائف سٹائل تھا جس نے آپ کو پھر فائنلی شوگر کی طرف لے گیا، ایسا ہے؟ یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، لیکن جو میں نے بات ابھی کی ہے اس کو انڈائریکٹلی آپ نے اس طرح بیان کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نمبر 1 کیوں آیا؟ پاکستان میں آج ہر چوتھا شخص شوگر میں کیوں مبتلا ہے؟ لائف سٹائل. ہمارا جو لائف سٹائل ایکٹیو تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے، اور خاص طور پر جب سے ہم یہ جو اربنائزیشن میں سے کہوں گا ہم اس میں مبتلا ہوئے ہیں، تو ہماری ٹوٹل لائف ایک ریموٹ کنٹرول پہ، جو واک تھی وہ گاڑیوں پہ کنورٹ ہو گئی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پیورلی ولیجز کو سٹیز کے ساتھ کمپیئر کر لیں تو ولیجز میں آپ کو شوگر کم نظر آئے گی، اور سٹیز جو پاپولیشن ہے اس میں زیادہ نظر آئے گی. شوگر کی جو ٹریٹمنٹ میں اگر آپ جائیں نا تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ایکٹیو لائف سٹائل، یہ ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پر ہے ڈائٹ ماڈیفکیشن، تیسرے نمبر پر ہے میڈیسن. ہر پاکستانی میڈیسن تو کھانا چاہتا ہے، نہ ایکٹیو لائف سٹائل میں آنا چاہتا ہے، نہ ڈائٹ پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. ہم سحری رمضان میں اللہ کے فضل سے کریں گے یہ سوچ کر کے 12 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، اور افطاری کریں گے یہ سوچ کر کے 12 گھنٹے بھوکا رہا ہوں. بالکل، یہ اور دونوں ٹائمز پہ پھر یہاں تک کھانا کھا لیں گے. تو اب اس میں آپ کا کیا ہونا ہے؟ میں نے ایک اور پروگرام میں ایسی ہی بات کی کہ پاکستانیوں کے لیے روزے اور پکوڑے یہ تو فرض ہے نا. ہاں بالکل. مجھے نہیں آج تک یہ فرض پکوڑوں والا ملا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. آپ پکوڑے، سموسے، دہی بلے، یعنی کہ فرائیڈ آئٹمز اس مہینے میں پوری دنیا کی فرائیڈ آئٹمز یا آئل کنزیومنگ ایک طرف، پاکستانیوں کا ایک مہینہ ایک طرف. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائبیٹکس ہیں، جو ہائپر ٹینسیو ہیں، جن کو کڈنی ڈیزیز ہے، جب یہ پکوڑے، سموسے، دہی بلے یا آئلی چیز جس میں سالٹ، میٹھا، ابھی تو شربت بننے ہیں نا، بن رہے ہیں، بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ یہ مہینہ جسم کی زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اور ہم نے اس زکوٰۃ کو ویٹ گین میں کنورٹ کر لیا ہے، رادر دین کہ ہم اس مہینے میں اپنے ویٹ کو کم کر سکیں. سمیت ہم نے اس کو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے نشاندہی کی اس کی وجوہات کی، اس میں ایک آپ نے کہا کہ ٹینشن جو ہے نا وہ بڑا ایک مین فیکٹر ہے. چلیں باقی بندہ واک کر لیتا ہے، چیزیں چھوڑ دیتا ہے، خوراک بھی بہتر کر لی، یہ کر لی. اچھا، اب ٹینشن تو انسان کی بس کا کام نہیں ہے نا. مثلا میں غریب آدمی ہوں اور میرا بل آ گیا شاید پاکستان میں یہ بھی بچا ہاں جی، گیس کا بل آ گیا 27,000، تو اس کی کوئی بتائیں کہ کوئی ڈاکٹری میں یہ اس کا ہے طریقہ کار؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت خاص طور پر پاکستان میں ہم جس حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور ہر پاکستانی اس میں ریگارڈ لیس کہ اس کا اپنا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، ہر قسم کے سٹریس سے گزر رہا ہے. سب ڈسٹرب ہیں. آپ کسی بھی کیٹیگری میں چلے جائیں، اوپر والی کیٹیگری کے اپنے مسائل ہیں، مڈل والے کے اپنے مسائل ہیں، لوور کیٹیگری میں چلے جائیں تو اپنے مسائل ہیں، کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہے. اچھا، اب کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ اکیلا سٹریس فیکٹر ان کی ڈائبٹیز کو اتنا ان کنٹرول کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے نو. اگر دیکھیں، یہ وہ ہے ان اوائڈیبل چیز، جس طرح ایک آپ نے بل کی مثال دے دی، یا کوئی بھی آپ کو روٹین میں ہے، ہم نہیں ان کو اوائڈ، انکلوڈنگ می، ایون ڈاکٹر. میں ابھی ہاسپٹل سے آ رہا ہوں تو میں نے ایک پیشنٹ کو بڑے سیریس انداز میں دیکھا ہے، اور اس کو میں نے جا کے مینج کیا، تو میرے اوپر بھی یہ ایک سٹریس ہے، اور راستے والی ٹریفک ماشاءاللہ اس کو ہم نہیں اوائڈ کر سکتے. لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنی واک کو سہارا بنایا ہوا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کھانے پینے کی ایک ڈسپلن رکھا ہوا ہے، تو وہ چیزیں جو کہ پیرلل فیکٹرز کے طور پر جا کے شوگر کو بڑھا رہی ہیں، اگر وہ کنٹرولڈ ہیں
اور یہ سٹریس والا ایلیمنٹ اگر آپ کو آ بھی رہا ہے تو میں نہیں مانتا کہ یہ ہول سول آپ کی شوگر کو اتنا ہی اپسیٹ کر دے گا کہ جتنا ہم سوچتے ہیں. مین پوائنٹ یہ ہے کہ خدا را اپنی جو ڈائٹ اور ایکٹیو لائف سٹائل ہے نا، ان دو چیزوں کو اگر ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ اپنا لے، اور یہاں پہ یہ پروگرام کے حوالے سے گورنمنٹ کے لیے بھی میسج آتا ہے. دیکھیں ہم ٹریٹمنٹ پہ بہت پیسہ لگاتے ہیں، ہم ٹریٹمنٹ پہ بہت فوکس کرتے ہیں، لیکن پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر ہم پریونٹیو میئرز پہ آ جائیں، اویئرنیس پہ آ جائیں، لوگوں کی ایجوکیشن کے اوپر آ جائیں اور یہ والی تعلیمات لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ عمل کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برڈن بہت حد تک ریڈیوس ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے تو اپنا فرض ادا کر دیا بتانے میں. آپ سے بھی میں ابھی کچن سے ذرا ہو کے آ کے پوچھوں گی کہ سٹریس سے کیسے نکل سکتے ہیں. 10 سیکنڈ میں آپ کے لیتا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں نا پریونشن والی، یہ کیوبا ماڈل ہے، ایم آئی رائٹ؟ کیوبا میں وہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس بات پہ کرتے ہیں کہ بیماری شروع سے ہو ہی نہ. تو اب ہم جا کے چیک کر رہے ہیں اس میں کوئی شوگر والی چیزیں ہیں. ڈاکٹر علی ثقلین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم شوگر کے بارے میں جان رہے ہیں، کڈنیز کے جو ایشوز ہیں ان پر بھی میں واپس آ کے بات کروں گی. اور رائے صاحب کو بھی ہم اتنے آرام سے نہیں چھوڑیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کچھ ایسے اذکار اور وظائف ہمیں بتائیں جو ہمیں سٹریس سے نکالنے میں ہیلپ دیں. تو جناب کچن میں چلتے ہیں، مہوش وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. تو مہوش، کیا کچھ ریڈی ہو چکا ہے اور کیا ریڈی ہونا باقی ہے؟ جی بالکل، آلموسٹ کھجور کا جو حلوہ ہے وہ بالکل. ویسے آپ کو لگ رہا ہے کافی آئلی ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں آئلی چیزیں نہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے سارا ایک ساتھ ایک ٹیبل اسپون لے سکتے ہیں. نہیں، ہم اس کو پرزرو بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب. ہاں جی بالکل، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ حلوہ گھی کے بغیر نہیں بنتا. تو یہ کھجور کا حلوہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے آلموسٹ. اور آپ کا پاستا بھی میرا خیال ہے راستے میں ہے کمپلیشن کے. آلموسٹ ریڈی ہے. اس کی جو ساس ہے، ہم نے وائٹ ساس وہ ہم نے بنا لی ہے. اس کو میں نے میدے کے ساتھ اور کشمیر کوکنگ آئل کے ساتھ، سالٹ، بلیک پیپر، اس کے ساتھ میں نے اس کو بنایا. اس میں میں نے چیز ایڈ کی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف میں نے اس میں پالک اور ساتھ میں چکن ہے، کارن ہے، ان کو میں نے دودھ کے اندر اس کو بوائل کیا ہے، یعنی کہ اچھی طرح یہ کک ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا. پاستا کی ریسیپی ویورز جو ہے وہ آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور مہوش بھی آپ کو بھی وربلی بتا دیں گے. جی، پالک پاستا میں ہم نے لیا ہے، پالک 1 کپ لی ہے کٹی ہوئی، واش کر کے آپ لے لیں. جو کارن ہے وہ 1 کپ ہے، موزریلا چیز کے سلائس ہیں 6 عدد. جو پاستا کا جو ایک پیکٹ ہے، آپ پورا پیکٹ بھی لے سکتے ہیں یا 3 کپ بھی لے سکتے ہیں. چکن کیوبز ہیں 2 عدد ہیں، اوریگینو ہے 1 چمچ، نمک، کالی مرچ، لہسن پاؤڈر 1 چمچ ہے. اس میں نے مکھن ایڈ کیا ہے 3 چمچ، دودھ ہے 1 کپ، اور اس میں کشمیر کوکنگ آئل ہے تقریباً 3 چمچ، اور میدا ہے 2 چمچ. اور میں نے بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا. اسی طرح ہم نے بنایا ہے کھجور کا حلوہ. اس کے اندر میں نے کھجوریں لی ہیں ڈی سیڈ کی ہوئی تقریباً 2 کپ، دیسی گھی لیا ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون، کھویا لیا ہے 1 کپ، دودھ لیا ہے، ساتھ میں سوجی ہے 2 چمچ، الائچی پاؤڈر ہے 2 سے 3 عدد الائچی لے لیں، یا پاؤڈر ہے تو 1 پنچ لے لیں. اور اس کو ہم گارنش کریں گے چاندی کے ورک کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا ہمارا. اس کو پہلے ہم نے سوجی کو اچھے سے بھون لینا ہے، اس میں کھجوریں ڈالی ہیں ان کو بھی بھون لینا ہے، پھر اس میں دودھ ڈالنا ہے. دودھ ڈالنے کے بعد الائچی، کھویا، اور ہمارا یہ جو کھجور کا حلوہ ہے جھٹپٹ ریسیپی ہے اور یہ ہماری ریڈی ہو جائے گی. کم ٹائم میں، بہت کم ٹائم میں ایک مزیدار سویٹ ڈش جو ہے افطار کے لیے وہ ریڈی ہے. اور ہماری جو 3rd ریسیپی ہے وہ ہے رمضان اسپیشل ڈرنک. اس میں میں دودھ لوں گی 2 گلاس ہے، کھجوریں ہیں 6 سے 7 عدد، بادام ہیں، اخروٹ ہیں حسب ضرورت 6-7 عدد. اور یہ ٹی وی پر بھی رمضان اسپیشل ڈرنک کی ریسیپی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اور مہوش بھی آپ کو بتا رہی ہیں. اور اس میں خشخاش ہے 1 چمچ، اور آپ اس میں آئس لے لیں حسب ضرورت. اس میں نے شوگر کا استعمال بالکل نہیں کیا کیونکہ ہم اس میں کھجور کو ایڈ کر رہے ہیں آلریڈی. اور کھجور کے حلوے میں بھی آپ کہیں پہ بھی شوگر نہیں دیکھیں گے کیونکہ اس میں آلریڈی میں نے کھجور ایڈ کی ہے. اور یہ ہماری ریسیپیز ریڈی ہو جائیں گی. اور جو اس میں نے چکن یوز کیا ہے، ہمارا جو پالک پاستا ہے وہ میں نے سبروسو کا جو ہے بون لیس چکن اس کو یوز کیا ہے. اور ساتھ ساتھ آج ہم بنائیں گے چکن سیخ کباب جو ہیں سبروسو کے افطار میں. چلیں جی، یہ آج سیخ کباب ہو جائیں گے ہمارے پاس، اور پاستا مہوش بنا رہی ہیں، اور کھجور کا حلوہ بھی بن رہا ہے. تو مینیو تو آج کا بھی بڑا فل فلیج قسم کا ہے، اور کسی دوبارہ میل کی آپ کو ضرورت یا کریونگ نہیں رہے گی، آپ بالکل فل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں نے سمجھایا ہے کہ آئلی چیزیں نہیں کھانی ہیں یا کم کھانی ہے. تو جناب چلتے ہیں واپس اپنے مہمانوں کی جانب اور ان سے ہم بات کر لیتے ہیں جس ٹاپک پر ہم جناب پہلے تھے. شوگر کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں اور مزید بھی بات ہوتی رہے گی. کڈنیز کے جو ایشوز ہیں لوگوں کے، اس بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی جو ہے وہ درکار ہوگی.
تو آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی رائے صاحب, میں نے جانے سے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے تو پوچھ لیا کہ اسٹریس کتنا اس میں میٹر کرتا ہے, آپ یہ بتائیں کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں ماشاء اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے, یہ بھی تو آخر بہت بڑی ایک سورس ہے اسٹریس ریلیز کرنے کا, میڈیٹیشن ہے یا عبادات کچھ ایسی ہو سکتی ہیں, ہم اس کی طرف ویسے کیوں نہیں آتے, اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہم اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلیٹس اور ڈاکٹرز کے میں ڈاکٹرز کی برائی نہیں کری, پلیز ڈونٹ مائنڈ, لیکن سائیکیٹرسٹ کے آپ جا رہے ہیں کہ میں بہت ڈپریشن میں اسٹریس میں ہوں, تو ہم اپنے مذہب سے کیوں نہیں ہیلپ لیتے, یا پھر ہمیں اس کی نالج ہی نہیں ہے؟ دیکھیں بدقسمتی سے ہمیں اس کی نالج ہی نہیں ہے. مطلب اسلام کی جب بھی آپ بات کریں گے نا تو لوگ کہتے ہیں جی میرے خیال کے مطابق, بھائی تیرا خیال کہاں سے آ گیا؟ خیال تو ہونا ہے, خیال میں تو یہ بات نہیں ہے نا کہ آپ دیکھیں نا. اچھا وہ میں سب سے کہتا ہوں اگر یہ اتنا ہی خیال ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ اپنے خیال سے دوائی لے لیا کریں, گو ٹو اے میڈیکل اسٹور اور وہاں پہ دیکھیں یہ نیلی پیلی دوائی ہے اور میرے خیال کے مطابق یہ مجھے سیٹ ٹھیک ہے, جو لوگ کرتے ہیں آج کل. آپ صرف ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, آپ بیسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بالکل, مطلب کئی ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں MBBS یا دوسرے اسپیشلسٹ بھی, ان سے ہم پوچھتے ہیں جی کہ اس بیماری کا اس ٹاؤن میں سب سے بیسٹ کون ہے. تو اسلام کا یہ ہے کہ اس کو تو بدقسمتی سے ہم نے پڑھا ہی نہیں. مطلب چھوٹے ہوتے ہمارے کان میں اذان دے دی گئی, لیکن ہم اتنے تو تھے سارے, وہ ہمارے بس میں ہوتا تو کیا پتا روک ہی دیتے. اچھا اس کے بعد دیکھیں کون سی دنیا میں چیز ہے جو بغیر سیکھے آپ کر سکتے ہیں. اچھا اسلام کو ہم نے کہا کہ یہ چلتے پھرتے ایسے آتے جاتے. اچھا اسلام کا ہمارا عالم کون ہوتا ہے نارملی؟ اگر گاؤں میں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے مسئلہ پھنس گیا نا, ہمیں کہا یار حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں, پر حاجی صاحب 21 دن میں وہاں کوئی درس نظامی کر کے آئے ہیں یا PhD کر کے آئے ہیں. تو اسلام کو اگر آپ سیکھتے ہیں نا, اس سے جو ایک بات سب سے پہلی آپ کو سمجھ آتی ہے اور سب سے آخری, آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا میں اس کا یہ کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں یہاں سے نکلتا ہوں اور مجھے 2 سپاہی روک لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم آپ کی گاڑی بند کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور میرا IG کے ساتھ ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ تعلق ہے, تو مجھے ٹینشن ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں کہوں گا جی ابھی میں نے ایک ٹیلی فون کرنا ہے اور یہ ہو جانے ہیں سسپینڈ, مجھے انہوں نے کیا پکڑنا ہے. اگر اس مثال کو آپ اوپر لے کے جائیں, اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ آپ ایک دفعہ کہیں نا کہ یا اللہ, تو اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے جی میرا بندہ, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ. اچھا IG صاحب کا نمبر جو ہے وہ کس وقت لو بیٹری, سگنل ایشو, اللہ تعالیٰ وہ کوئی ایشو نہیں. اللہ فرماتا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے اللہ کو, آیت الکرسی میں, نہ تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. 24/7 کوئی ایسا سیکنڈ نہیں. اور ہارٹ لائن آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ہم نے سنا نا ہارٹ لائن ہے میری. ہارٹ لائن یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹیلی فون یہاں پہ ہے, ایک فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے اور یہ یہاں سے کئی کلومیٹر دور ہیں. یو جسٹ پک اپ دا ریسیور, آپ اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے, یعنی آپ کو ڈائل نہیں کرنا پڑتا کسی بھی طرح. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کی ہارٹ لائن ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی ہو, اسٹریس ہو. میں دیکھیں نا میرا سب سے بہتر, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں آپ کو پتا ہے جاب کرتا ہوں, ہمارا سارے لوگ بھاگے پھرتے ہیں, نئی گورنمنٹ آئی ہے, میری پوسٹنگ کدھر ہوگی, کیسی ہوگی. جو پوسٹنگ پہ بیٹھا ہے وہ پریشان ہے, ٹینشن میں ہے, شوگر پیدا کر رہا ہے کہ پتہ نہیں میں رہتا ہوں کہ نہیں رہتا, جو نہیں ہے وہ بھاگ رہا ہوں. اور مجھے کو 10-15 دن پہلے خیال آیا نماز پہ ایسے میں مصلی پہ چڑھا ہوں, اور شیطان نے میرے دماغ میں ڈالا کہ میں فلاں بندے کو میسج کروں پوسٹنگ کے لیے. پھر میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ گھر میں کھڑا ہوں, آپ بلیو کر لیں میں نے دعا بھی کیا کی, مصلی پہ نماز پڑھی, نماز کے بعد میں نے کہا یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے. دیکھیں میرا وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے یا میں کر سکتا ہوں, وہ جدھر مجھے کرے. اللہ کی رضا پہ جو راضی ہونا ہے نا, بھروسہ رکھیں اور اللہ سے رجوع بھی رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پھر ہم سے رخصت چاہیے ہوگی, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ شوگر پہ تو بات ہو گئی, کڈنیز کے جو ایشوز ہیں سم ٹائمز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شوگر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک ہی پیشنٹ کو, اور سے کڈنیز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, یا پھر یہ دونوں مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہے روزے کے حساب سے؟ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں. پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ سے زیادہ لوگ گردے کی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں, اور پاکستان کا ہر 8واں شخص اس وقت گردے کی بیماری میں مبتلا ہے. پاکستان میں 40,000 کے قریب سالانہ اموات گردے کی وجہ سے ہیں. تو یہ جنرل سی ایک بات کہ کیوں یہ اہم ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ گردوں کی بیماری کی شوگر, دوسرے نمبر پر ہائپر ٹینشن جسے ہم بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا کہتے ہیں, تیسرے نمبر کا کچھ اندرونی بیماریاں ہیں قوت مدافعت سے ریلیٹڈ جسے گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں, چوتھے نمبر پر کڈنی سٹون, 5ویں نمبر پر جو ابھی رائے صاحب بات کر رہے تھے, اگر صحیح ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو شاید یہ تیسری وجہ بن جائے, غیر ضروری دوائیوں کا استعمال, سیلف میڈیکیشن. اور پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور, سب سے پہلے ہم خود دوائی پکڑتے ہیں, اور خصوصاً اس میں
जो पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स, इनका तो बेतहाशा या फिर इस्तेमाल है। फार्मेसी पे जाके अपने सिम्टम्स बता के मेडिकल स्टोर से आपको दवाई उठा दवाइयाँ लाते मिलती हैं। हैं। ये गुर्दे को डायरेक्टली, एनसेड एक ग्रुप है पेन किलर्स का और हर घर में पड़ा हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये नहीं लेनी चाहिए। फिर हैं कुछ जेनेटिक मामलात। रोज़े के हवाले से ये बात है कि रमज़ान में जो गुर्दे की बीमारी जो स्टेज के हवाले से काफ़ी आगे जा चुकी है, कतई तौर पर उनको रोज़ा की हम इजाज़त नहीं देते। ठीक है। हमारा गुर्दे का हर मरीज़ तकरीबन डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, इसी के साथ हार्ट डिजीज़ भी हो चुकी होती है। इस वजह से करके उनको हम रोज़े की इजाज़त नहीं देते। सही। जो मरीज़ डायलिसिस पे जा चुके हैं उनको तो बिल्कुल रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। हाँ, शुरू की स्टेज में मसलन हम 2 मसाले कॉमन ले लेते हैं जो नाजरीन के हवाले से अहम है कि एक को गुर्दे में पथरी है लेकिन गुर्दे काम ठीक कर रहे हैं, क्या वो रोज़े रख सकता है? जी बिल्कुल रख सकता है, लेकिन उसको पहले 2-4 रोज़ों में 2-3 अलामात देखनी होगी, क्योंकि फास्टिंग के साथ क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, उसको पेशाब जलन से आ सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये अलामात आ जाएं कि पेशाब में जलन, बुखार या बिल्कुल गाढ़ा पीला पेशाब हो गया जो जल के आ रहा है, वो फौरी तौर पर रोज़े रखने बंद कर दे और अपनी वाटर इंटेक को एडिक्वेट कर ले। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी आसानी है। इसी तरह ख़वातीन ख़ास तौर पर, चूँकि ख़वातीन में यूरिन मसाने के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, अगर वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे हैं, इसमें मुब्तला हैं, लेकिन रोज़ा रखने की भी नीयत पूरी है, रोज़ा रख के देखें, अगर उनकी सिम्टम्स जिसमें वही ये पेशाब वाली जलन, दर्द, रुक रुक के आना, थोड़ा हो जाना, ये बढ़ जाती हैं, तो वो रोज़े स्किप कर दें, रोज़े ना रखें। बाकी तो बीमारी के और स्टेज के हिसाब से। एक बात अहम जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे गुर्दे के मरीज़ों के लिए है, क्योंकि आपने हलवा बड़ा खूबसूरत बनाया है यहाँ मज़ेदार किस्म का खजूर के साथ। बता दें, ब्रेक का टाइम हो गया। खजूर जो है रिच ऑफ पोटेशियम है। अच्छा। गुर्दे के मरीज़ों में जब गुर्दे का फंक्शन कम होता है और ख़ास तौर पर डायलिसिस के मरीज़ जो हैं, इनकी गुर्दे की जो इखराज वाली जो सहूलत है वो ख़त्म हो चुकी होती है। इनको फ्रूट और फ्रूट जूसेस और डेयरी प्रोडक्ट्स हम मना करते हैं वो कम से कम लें। तो जो मरीज़ गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं, रोज़े में घर वालों के साथ बैठकर भी फ्रूट चाट और ये जो खजूर का इस्तेमाल है इसको अवॉइड करें, ये उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो जनाब आपने सुन ली बहुत मुफीद बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं। किडनीज और डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महविश किचन में मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब। इफ्तार का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, वक्त काफ़ी कम रह गया है और जो ख़वातीन किचन में मौजूद हैं उनका मुकाबला इस वक्त काफ़ी सख्त चल रहा है। अशिया जो उनके पास आइटम्स मौजूद हैं इफ्तार के लिए, और बच्चे जो यकीनन बैठे हुए होंगे, घड़ी भी देख रहे होंगे और साथ में किचन की जानिब भी नज़र होगी कि कब इफ्तार होगा, अम्मा कब इफ्तार होगा। तो हमारे पास इस वक्त किचन में महविश, सितारा मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ें इस सितारे की तरह इस वक्त जगमगा रही हैं जो रेडी हो चुकी हैं। महविश अभी तक? जी महविश, ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा रेडी हो चुका हुआ है। मैंने अपनी सारी रेसिपीज़ जो इफ्तार में हैं, पास्ता जो है पालक पास्ता है, खजूर का हलवा है और रमज़ान की स्पेशल ड्रिंक है, ये हमारी तीनों चीज़ें रेडी हैं। और उसी के साथ साथ मैंने सबरोसों के सीख कबाब उनको भी तैयार कर लिया है। और आपको पता है कि सबरोसों ने हमारे लिए लाइफ को बड़ा आसान मुश्किल आसान कर दी है। आसान कर दी है। जैसे इफ्तार में हमें सोचना पड़ता था कचौरी बनानी है, अभी समोसे बनाने हैं, स्प्रिंग रोल बनाने हैं, तो सबरोसों ने हमारी सारी मुश्किलें दूर कर दी हैं। बस हमने फ्रीजर से निकाला और इसको फ्राई किया और जस्ट पहले तो कचौरी बनाना एक इम्तिहान बन जाता था ना, पहले कीमा रेडी करें, उसे बॉईल करें, पिसाई करें। बिल्कुल, जितनी मज़े की कचौरी सबरोसों की है, मेरा नहीं ख्याल है जैसे हम लोग घर में हमारी अम्मी वगैरह बनाते थे, सेम वैसा टेस्ट है और बहुत मज़े की हैं। और आज हम इसको अपना सारी जो डिशेस हमने बनाई हैं वो है कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर, क्योंकि ये तो हमारी फैमिली में काफ़ी सालों से यूज़ होता आ रहा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें खानों में खुशबू बहुत अच्छी आती है और कोई वो हैवीनेस नहीं होती ना खाना खाने के बाद, बहुत लाइट है और इजी टू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत आसान है।
बहुत मैं भी इतनी तारीफ कर रही है तो मैं सोच रही हूँ राय साहब क्यों ना हम भी उसी पे टर्न कर जाए, शिफ्ट कर जाए इस पे। और सीख कबाब भी आए गए, आपने बताया था क्या बना रही है, और वो भी सबरोसो के आपने बताया था। पैन में डाला, सिर्फ 5 मिनट मैंने इसको कुक किया है और ये बिल्कुल रेडी है। ये तकरीबन सारी डिशेस जो हैं सबरोसो की ये ऑलमोस्ट सारी रेडी होती हैं, जस्ट आपको 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और सर्व इट। पहले तो सीख कबाब बनाना भी एक लंबा चौड़ा काम होता था, लेकिन जनाब सबरोसो ने वाकई ये मुश्किल आसान कर दी। अब आपने सिर्फ उन्हें फ्राई करना है और वो रेडी टू ईट हैं। इसी तरह महविश बता रही है कि जी कचौरियाँ भी उनके पास जो सबरोसो की हैं वो भी बिल्कुल आप सिर्फ उन्हें फ्राई करें। न्यूली इनका जो लॉन्च हुआ है वो है स्प्रिंग रोल्स, वो भी बहुत मजे के हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इफ्तार में चलें जी, महविश ने कमिट भी कर लिया कि नेक्स्ट इफ्तार में हमें वो सबरोसो के स्प्रिंग रोल्स खिला रही है। तैयारी कर लें राय साहब, इस बार आपका जो वेट रिड्यूस करने का टारगेट है ना, मुझे लगता है वो इस बार डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप हमारे साथ इफ्तार करेंगे, यहाँ से हम आपको जाने नहीं देंगे इफ्तार के बगैर, और महविश आपको इस बार मोटा करवा देंगी। क्या समझते हैं? मुझे आइडिया है। नाजरीन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 2 महविश हैं, ये उनको कहती है महविश, वो इनको कहती है महविश। तो अच्छा खासा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये अपने आप से बात तो नहीं कर रही, ये दोनों महविश हैं। जैसे खवातीन एक दूसरे की तारीफ करती है ना, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो, कि बिल्कुल जी महविश नहीं, अगर वो उस दौरान कहीं चली जाए ना फिर नाराज हो जाती है। मैंने बिल्कुल। अच्छा, कुरान पाक आज हमारा टॉपिक है और कुरान पाक के नुज़ूल की बात हो रही थी। कुरान पाक के बारे में कहा जाता है, हम हिफ्ज़ की बात कर रहे थे राय साहब, कि कुरान पाक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर मैं किसी पहाड़ पर उतारता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता इसकी हैबत से। इतना आप कह लें कि एक बुज़ुर्ग और जलाल वाला शायद ये कलाम है, इसका रुतबा, इसका वेटेज कोई चीज़ ऐसी जो बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन हमारे वो छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ माशाल्लाह कर लेते हैं। आपसे मैं ये बात करना चाह रही थी, और मेरा शुरू में क्वेश्चन भी ये था आपसे कि हम लोग कुरान पाक बहुत अच्छी बात है पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग तर्जुमा पढ़ने की ज़हमत नहीं करते, तो फिर अमल कैसे करेंगे? और बहुत से, क्योंकि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें आपको घर कैसे चलाना है, आपको माशरे में कैसे बात करनी है, मूव करना है, रिश्ते कैसे निभाने हैं, और हमने शुरू में जब बात की गुड गवर्नेंस और इकॉनमी का भी इन्होंने कुरान पाक में अल्लाह पाक ने मुकम्मल बताया है। तो बहसीयत एक मुसलमान मुल्क और एक मुसलमान कौम, हम आप देखें पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, इतना पीछे हर चीज़ में जा रहे हैं। इकॉनमी हमारी कहाँ खड़ी है, हमारा एजुकेशन एवरेज कहाँ पर है, हमारे बच्चों की या हमारे माशरे की अखलाकी हालत क्या है, देख के तो लगता है जैसे हम पढ़ते ही नहीं है कुरान पाक। इसका बिल्कुल ऐसी है। देखिए गुनाह की 2 तरह के है ना, एक है वो गुनाह जिसमें बड़ी लज्जत आती है, और एक है गुनाह बेलज्जत। सही। अब गुनाह लज्जतदार, वैसे तो गुनाह ही अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं वैसे अर्ज़ करूँ, चले एक बंदा चोरी करता है, फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख रुपया चुराया, चले लाख में कोई मज़ा तो करता है ना, कोई खाया पिया, कोई कपड़े आगे, बड़ा हाथ मारना चाहिए। नहीं वो मैं नहीं कह रहा, ये वो गुनाह है जिनमें कोई ना कोई फ़ायदा भी उसको होता है। चलिए उसने मैंने कहा चोरी की, डकैती की, कोई और गलत काम किए। एक है गुनाह बेलज्जत, हम वो भी नहीं छोड़ना चाहते। वो क्या है? गीबत। हाँ बिल्कुल। अच्छा आप मेरे सामने हैं, मैं कह रहा हूँ जी आप माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड हैं, बड़ा अच्छा, आप फलां ये वो, अच्छा आप गए तो उसके बाद मैंने आपकी अदम मौजूदगी में, अच्छा मज़े की बात है लोगों को गीबत की डेफिनेशन भी ज़्यादा लोगों को नहीं आती। गीबत का मतलब ये है कि किसी शख्स की वो बुराई बयान करना जो वाक़या ही उसके अंदर मौजूद हो, यानी गीबत झूठ नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं किसी वर्ड को अदा नहीं कर पाता, या मेरा कोई तकिया कलाम है, या कोई भी मेरी चीज़, अच्छा मैं पास नहीं हूँ और आप उसका जिक्र करती हैं ऐसे उस अंदाज में कि लोग हंसे और ये वो वगैरह वगैरह, तो ये गीबत है। अगर वो उसके अंदर नहीं है बुराई, आपने अपनी तरफ से घड़ी है, तो उसका नाम है बोतान। और गीबत के बारे में सूरत अल-हुजरात में आता है कि ये इस तरह से है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना। अब देखें ना, गीबत है, चुगली है, इस तरह की 10,000 चीज़ें हैं। ये जो नज़र है कि आप गैर महरम को मतलब बिला ज़रूरत वो नहीं कर सकते। अच्छा हमारे कई लोग जाते हैं स्पेशल के मार्केट जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? हम गुनाह करने जा रहे हैं, यानी कोई चीज़ ना लेनी है ना देनी है, ना कोई मार्केट का सर्वे करना है। अच्छा ये तो कम से कम मैं कहता हूँ ना कि छोड़ दिए जाएं, यानी स्टार्टअप यहाँ से ले लें कि गुनाह बेलज्जत जिसका कोई फायदा नहीं, जो आपके इख्तियार में है, इख्तियार में है, छोड़ दें। और ये इतने सवीयर हैं, मतलब गीबत के बारे में आता है कि ये कहीं कत्ल के करीब करीब जाके ना, जो बड़े गुनाह कबीरा में भी टॉप मोस्ट गुनाह है ना, और हम देखें ना हमारा ये बिल्कुल, हम कहते थे औरतें ज्यादा करती हैं गीबत, अच्छा मर्दों में यकीन कर लें औरतों से ज्यादा है। शुक्र है आपने इस बात को नहीं, ये मैं सही ना सिर्फ इस पे बात की बल्कि आपने इसको उजागर भी किया। हाँ, 3 बंदे जहाँ बैठे होंगे ना, एक उठ के जाएगा, और मैंने ये सीरत नबी की किताब में भी लिखा है कि देखिए जब उसकी हम गीबत कर रहे हैं तो फिर जब वो उठेगा तो उसकी हम उसकी भी करेंगे। अच्छा अब ये कहा गया कि नहीं, ये जुबान मैंने इसलिए नहीं दी
اور اس کا دیکھیں امپیکٹ کیا ہوتا ہے. امپیکٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں ایک بندے کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں, مجھے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جیسے میرے بارے میں تو کوئی بات کی ہے, بے شک میرے میں وہ جینون فالٹ ہے, میں اس سے دور ہو جاؤں گا. اور اسلام پورا چاہتا ہے کہ معاشرہ سے جڑے, مسجد میں جانا آنا, پڑوسی کا دوسرا عیادت, ساری باتیں یہ ہے کہ پورا معاشرہ ایسے جڑے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو دور کرتی ہیں. اچھا ایک اور بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے, وہ میں ضرور اجاگر کرتا ہوں. میں بلکہ مجھے ٹائم نہیں مل رہا, میں نے کیس کرنا ہے ایک بندے پہ, وہ میں نے تیار کروایا ہوا ہے, بس ٹائم کسی وقت بھی درج کر دینا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے میں آپ قرآنی عربی سیکھیں. اچھا جب آپ آگے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ہمیں دیں جی, 5000 4000 کا کورس ہے. مجھے بتائیں کہ یہ ہمارا بچہ پہلی کلاس سے شروع کرتا ہے پریپ سے انگلش پڑھنا, اور ایم اے انگلش کرنے کے بعد سیدھے منہ سے درخواست نہیں لکھ سکتا. جی اچھا یہ کون سی عربی ہے جو قرآن کی زبان ہے اور آپ 10 گھنٹے میں سیکھ جائیں گے؟ اچھا پھر دیکھیں فرق کتنا ہے, یہ مجھے آپ ضرور 1-2 منٹ دیں اس پہ, 1 منٹ تو دیں کم سے کم. اچھا اس میں دیکھیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وہ گیا, ہی وینٹ. اچھا میں کہتا ہوں وہ جا رہا تھا, مجھے نہیں انگلش آتی, میں کہتا ہوں ہی واز وینٹنگ. یہ فکرہ غلط ہے, لیکن سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاسٹ میں کوئی بندہ جا رہا تھا, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ہی ڈو ناٹ نو, چلیں ڈز نہیں لگایا, ڈو لگ گیا. اچھا بات سمجھ آ جائے گی. کیا قرآن میں آپ یہ کر سکتے ہیں؟ قرآن میں آپ نہیں کر سکتے. تو عربی سیکھنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ یا تو اس کو مکمل سیکھیں کہ آپ کو پورا 100% عبور ہو, ادروائز قرآن کا پھر بہتر ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. میں نے ایک دفعہ ایک عالم دین کو رکھنا تھا عربی کے لیے, ہمارا تھا ٹرانسلیشن کرانی تھی. اچھا وہ ہم نے مختلف ایڈ دیا, بندے آ گئے, ایک بھائی جان نے درس نظامی کیا ہوا تھا. میں بتا رہا ہوں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان, اور یہ ہے خطرہ ایمان. یہ بہت میں ضروری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو نا 3 مہینے میں عربی سیکھیں, 4 میں سیکھیں, یہ سب فراڈ ہے, یہ بالکل غلط ہے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے سامنے ایسے میں نے قرآن کھول کے رکھ دیا بغیر ترجمے کے, بھئی آپ اس کی اچھا وہ ایک قرآن کی آیت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. اس میں لفظ آتا ہے زوجین اس آیت میں. اب اس سے ترجمہ کرنا شروع کر دیا, کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. جب زوجین آیا نا, کہتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کی شادی کرا دیتا ہے. تو میں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ نے میرج سینٹر نہیں کھولا ہوا, یہ ترجمہ تم نے غلط کی ہے. اب اندازہ کر لیں نا, جس سے 10 سال پڑھا ہے, 8 سال درس نظامی, 2 سال اس کے آگے اس نے یونیورسٹی میں لگائے, اس کی یہ حالت ہے. تو 4 مہینے کورس کر کے پھر ہم کیا قرآن پاک, ایک ہی میں نے کہا اس کا فارمولہ ہے کہ قرآن کی اگر آپ ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں تو ایسی کوئی فضیلت نہیں, لیکن خدا کے لیے یہ 10 گھنٹے والا اور 20 گھنٹے والا, اچھا یہ آپ کو 33% الفاظ آ جائیں گے. بھئی قرآن کا تو آپ نے اس میننگ کو ایگزیکٹ لینا ہے. ایک ورڈ کے دیکھیں نا, جیسے انگلش کا رائٹ ہے تو 3-4 مطلب تو اس کے آتے ہیں, دس مائی رائٹ ہینڈ, دس مائی رائٹ, یو آر رائٹ. تو عربی کے تو اتنی وسعت ہے کہ اور ایک سینسٹیو معاملہ ہے یہ, جہاں پر زیر زبر سے مطلب بدل جاتا ہے, آپ پہ گناہ کوئی آ سکتا ہے. اور زبان اتنی وسیع ہے کہ ایک ورڈ کے مطلب یہ, ہم انگریزی کو وسیع زبان سمجھتے ہیں لیکن عربی سب سے بڑی زبان ہے. انگریزی سے تو پنجابی 1000 گنا بہتر ہے, اور اس سے آگے کروڑ گنا عربی ہے. لیکن میں پھر بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر عربی پوری نہیں آتی, یہ جو ہے نا ٹوٹکے موٹکے, اس سے الٹا آپ ایمان خراب کرائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ عربی سیکھنے کی کوشش کریں, نہیں کر سکتے اردو کا ترجمہ پڑھ لیں. بالکل بالکل. اور پھر جو آپ نے پڑھا, جو سیکھا, اس پہ ایک تو کسی استاد کی اس میں سرپرستی میں آپ اس کو کریں, دوسرا اس پہ عمل کیوں نہیں ہم کر پاتے, یہ ذرا مختصراً بتا دیں, 1 منٹ رہ کے. عمل دیکھیں نا جی, بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے ہدایت آپ طلب کریں گے تو میں دوں گا. مطلب ہر چیز دیکھیں, ہم اللہ سے طلب تو نہیں کرتے یا اللہ صبح سورج چڑھا دے, اللہ چڑھا دیتا ہے. ہم یہی نہیں کہتے یا اللہ, اچھا جو چیزیں ہیں اللہ میں روٹی رزق ساری دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت جو ہے نا یہ میں طلب کرنے پہ دوں گا. تو ہماری دیکھیں نا جس طرف لگے گا, میں بہت یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کے لیے. پہلا سوال ان سے میں کرتا ہوں, اچھا جنت میں جانے کے لیے پاسنگ مارکس کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. تو میں نے کہا بھئی دیکھیں نا قرآن میں آتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے, تو اس کا مطلب 51%. جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ 33% ہے یہ 51%, جب یہ پتہ لگ جائے گا نا, اور اسلام کو دیکھیں بہت ساری باتوں کو پھر ہم مذاق مذوق میں لے دیتے ہیں, او جی دیکھی جائے گی. اچھا یہ تو بھائی شرک ہے. یہی تو کہا گیا کہ دیکھی کیا جائے گی, بتایا گیا کہ قبر میں یہ ہوگا, یہ سوال. اچھا کوسچن پیپر آؤٹ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے بتایا قبر میں, اور اگلے جان کے سوالات تک پتہ ہیں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے رائے صاحب جس پر اگر ہم پورا دن بھی بیٹھ کے بات کریں تو وقت کم پڑ جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا ویورز, افطار کا وقت تقریباً بہت کم رہ چکا ہے اور قریب ہے. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے, آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.